الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 28 سے معاف کیجیے گا درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہی مضمون ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے، پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے جواب میں خود بھی گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس انجام کی تصویر قرآن مجید ان کے سامنے رکھ رہا ہے، اور اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا جب تم دیکھو گے کہ یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ یعنی یہ ان کی حسرت کا بیان ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ اس وقت تو باتیں بنا رہے ہیں لیکن وہاں کچھ نہ کہہ سکیں گے، اور بس اپنی اس حسرتی کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید صرف منطقی یا عقلی استدلالی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانی نفسیات کو بھی مخاطب کرتا ہے اور اس حقیقت سے انسان کو باخبر کرتا ہے جس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ بادشاہ کائنات کا کلام ہے، کسی فلسفی اور حکیم کا کلام نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ عقلی مقدمات قائم کر کے محض ان کے نتائج بتائے جا رہے ہیں، بلکہ اس واقعے سے بھی باخبر کیا جا رہا ہے جو ہماری موت کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنے والا ہے۔ تو اسی ذیل میں فرمایا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یعنی یہ حسرت تو اپنی جگہ رہی، ہرگز نہیں، بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے۔ بل سے پہلے جملے کا ایک حصہ مقدر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا یہ عام اسلوب ہے، اور اس کی مثالیں کئی جگہ قرآن مجید میں ملیں گی۔ تو یہاں بھی گویا یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ یہ جو حسرت اس وقت ظاہر کر رہے ہیں، آج جب کہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے، کیا یہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی اس وقت نہ لوٹنے کا کوئی امکان ہے، نہ تلافی کا کوئی امکان ہے، نہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی تھی، اس مہلت سے اگر یہ فائدہ اٹھاتے تو آج اس حسرت میں مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کریں گے، تو پھر اب نتائج ہیں جو ان کو بھگتنا ہوں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ہرگز نہیں، بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے پہلے کیا بات تھی جس کو چھپائے ہوئے تھے؟ یہی کہ بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ یعنی ان کے باطن کی گواہی ان کو معلوم تھی۔ اب وہ جو کچھ اندر تھا وہ باہر آ گیا ہے۔ جس چیز کا وہاں انکار کرتے تھے وہ اب اقرار میں بدل گیا ہے۔ جس چیز کو جھٹلانے کے لیے بہانے تراشتے تھے اس کا موقع ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ اعتراف کریں، اور اعتراف کے بعد حسرت ہی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اب پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی چھپا رکھا تھا اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ جن حقائق کو اس وقت جانتے تھے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اب زبان حال سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور زبان قال سے بھی کریں گے۔ بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہو کہ ان کو ایک بار قیامت دکھا دی، ان کو بتا دیا کہ یہ کچھ موت کے بعد ہونے والا ہے، وہ اس منزل پر پہنچ کر دکھا بھی دیا، اور پھر اس کی یاد ان کے دل و دماغ پہ قائم رکھ کر ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ یعنی پھر علم و عقل کا وہ کون سا امتحان ہے جس میں یہ مبتلا کیے جائیں گے، اس کا موقع ختم ہو گیا۔ اب دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست لیا تھا اور اس کی یاد محو کر کے اس کے قرائن ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دیے اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا، تو یہاں پر بھی اگر ان کی یہ خواہش پوری کی جائے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، تو اس یاد کے ساتھ تو بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کی یاد محو کر دی جائے گی، وہی قرائن وہی دلائل ان کے گرد و پیش میں ہوں گے، جب یہ وہاں بھیجے جائیں گے تو اسی صورتحال میں ہوں گے، یعنی ذہنی اور قلبی لحاظ سے اسی صورتحال میں ہوں گے جس صورتحال میں یہ پہلی دفعہ بھیجے گئے تو تھے، تو ان کا رویہ مختلف کیسے ہو جائے گا۔ اس کو بیان کیا کہ اگر انہیں لوٹایا جائے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس یاد کے ساتھ نہیں، اسی طرح لوٹایا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، اور یہ یاد اسی طرح محو کر دی جائے جیسے عہد الست کی یاد ان کے حافظے سے محو کر دی گئی تھی۔ ان کو اس طریقے سے اگر دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو رویہ مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کی شخصیت ہے وہ شخصیت تو وہی رہے گی، اس شخصیت میں جو چیزیں اس سے پہلے قبول حق میں رکاوٹ بنی ہیں وہ اسی طرح رکاوٹ بنے گی، جو پردے اب ڈالے گئے تھے وہ پردے بھی اسی طرح موجود ہوں گے۔ ان پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو علم و عقل ہی کے استدلال کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ یہ روشنی پہلی مرتبہ بھیجے گئے اس وقت بھی ان کو میسر تھی، یہ روشنی دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی بار بھیجے جائیں تب بھی میسر رہے گی، لیکن امتحان تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ سارے پردے اٹھا نہ دیے جائیں، حقائق کی یہ یاد ایسے ہی ان کے ذہن پہ تازہ نہ ہو، اور پھر یہ قرائن سے، شواہد سے، علم و عقل کے استدلال سے اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پر رکھ کر چیزوں کو دیکھنے کے عمل سے صحیح نتائج تک پہنچے۔ امتحان وہی رہا، تو اس وجہ سے یہ اسی صورتحال میں لوٹ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو فرمایا کہ بالکل جھوٹے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی، اس وقت بھی واضح ہو گئی تھی، ان کے باطن کی گواہی اس وقت بھی ان کے سامنے موجود تھی، ان کا ضمیر اس وقت بھی شہادت دے رہا تھا، وہ جس کو قرآن مجید نے اپنے بلیغ اسلوب میں 2 جملوں میں بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان جتنے چاہے بہانے تراشے وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس وقت بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ محض جھوٹ ہے، اور جب یہ دنیا میں انکار کر رہے تھے تو ایسے نہیں کہ کوئی غلطی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جن کو غلطی لگی ہوتی ہے ان کے لیے 1000 راستے پیدا کرتے ہیں کہ اس غلطی سے نکل جائیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ غلطی لگنا ایک بالکل اور چیز ہے، اور غلطی پر اصرار کے لیے فلسفہ تراشنا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ یعنی غلطی حقیقی طور پر لگتی ہے، کہیں ہمارے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں ہمارے تدبر میں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں کوئی ایسا حجاب ہو جاتا ہے سامنے جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اس میں غلطی لگتی ہے، لیکن آدمی اپنے باطن میں چور نہیں ہوتا، وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ واضح طور پر مان لیتا ہے کہ فیصلہ کن چیز استدلال ہے، بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا، اور اسی وقت تک سوالات قائم ہیں، اشکالات موجود ہیں جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ رویہ ہو تو انسان غلطی سے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ بات تو یہی ٹھیک لگ رہی ہے،
لیکن میں نے اگر اس کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ فلاں اور فلاں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میں نے فلاں کی بات مان لی، یہ میرا مقام، یہ میری حیثیت، یہ میرا پس منظر، یہ میرے اکابر، یہ میرے اجداد، یہ میری تاریخ، میں اس سب کچھ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آج کے کسی آدمی کے سامنے سر جھکا دوں؟ تاریخ کے پیغمبروں کو ماننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وقت کے پیغمبر کو ماننا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں جو پھر آ جاتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو توڑ کر آدمی کا صحیح جگہ پر پہنچنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کے باوجود اس کے انکار پر اصرار کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنے خلاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس صورت میں قابل غور ہوتی اگر انہیں فی الواقع غلطی لگی ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ اگر انہیں لوٹایا جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس لیے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بات ان پر واضح نہیں ہوئی، یعنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حقیقت کھول کر رکھی اس کو ہی لکھا ہے، اس لیے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بات ان پر واضح نہیں ہوئی، یہ جان گئے تھے کہ خدا کے پیغمبر جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق ہے، جان گئے تھے، اس معاملے میں ان کو کوئی تردد نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں پر اس وقت بھی دنیا کی محبت اور غرور و حسد کے جذبات نے پردے ڈال دیے تھے۔ یہ ہے وہ بیماری جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو اس سے میرا مقام مجھ سے چھن جائے گا، مجھے جو حیثیت حاصل ہے وہ حاصل نہیں رہے گی، میں اگر اپنے گروہ میں ایک شخصیت رکھتا ہوں تو میری یہ شخصیت بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گی، میں اگر اپنی ایک عصبیت رکھتا ہوں تو وہ عصبیت میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اسی کی ادنا صورت وہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑی پرکشش بنا دی گئی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اگر الحاد کے مقدمے کو علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسئلہ کیا سامنے آتا ہے؟ یہ کہ عورت، جوا، شراب، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مذہب کا زاویہ نظر ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی عملی لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ چیزیں دنیا میں ایک کشش رکھتی ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر انسان جب ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو اپنے لیے ایک مصنوعی رکاوٹ پیدا کر لیتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر جو لوگ ان چیزوں کی طرف اس طرح کا رجحان نہیں رکھتے، میلان نہیں رکھتے، پھر وہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں کچھ عصبیتیں ہیں، کچھ تعصبات ہیں، کچھ اپنی شخصیت کے لوازم ہیں، کچھ اپنے گروہ کے ساتھ محبت ہے، وہ بھی دنیا ہے جو آپ کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ اس کا باعث بنتی ہے۔ اور غرور اور حسد کے جذبات، یعنی جو حق سامنے آتا ہے تو وہ عین ممکن ہے کہ آپ سے عمر میں کوئی بڑا چھوٹا ہو کہ جو آپ کے سامنے لا رہا ہو، آپ کے ذوق کے مطابق آپ کے علم میں چھوٹا ہو، تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر آدمی کی نگاہ اس پر ہو کہ بات کیا ہے اور کیا کہی جا رہی ہے تو وہ ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اس حقیقی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے جس تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک طرح کا غرور نفس پیدا ہوتا ہے، یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری شخصیت، میری عصبیت، میرا گروہ، میرے اکابر، میری تاریخ، میری امت، پھر یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ چیز پھر زیر بحث ہی نہیں رہتی کہ حق کیا ہے۔ پھر اس طرح کا بیانیہ سامنے آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے سورج سے زیادہ روشن حقیقتیں بھی پیش کر دی جائیں اور وہ تمہاری عصبیت کے خلاف ہوں، تمہارے اکابر کے خلاف ہوں، ان لوگوں کے اعتماد کے خلاف پڑ رہی ہوں جن پر تمہاری شخصیت کا انحصار ہے، تو اس کو ماننے سے انکار کر دو۔ حالانکہ سادہ تعلیم یہ ہے کہ جس چیز پر بھی آپ دنیا میں غور کر رہے ہیں یا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اس میں بنائے استدلال کیا ہونی چاہیے۔
ہم جب اس دنیا میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے ہمارے اپنے حدود متعین ہیں، یعنی ہم انسان ہیں، بنائے استدلال بھی وہی چیزیں بن سکتی ہیں جو ہم انسانوں کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے اور نہایت سادہ مقدمہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی کی جانب اشارہ کیا۔ جب وحی کی حقیقت کے بارے میں لوگوں نے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اس کی حقیقت تو تم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ایک امر ہے جو میری طرف سے صادر ہوتا ہے، اور پھر لفظ ایک تجسیم اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات اتنی واضح کرنے کے بعد کہ ان سے کہو کہ الروح من امر ربی، لیکن اس کے ساتھ تنبیہ کی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی اپنے حدود علم پہچان کر جیو، تمہیں حقائق کا تمام علم نہیں دے دیا گیا۔ جس طرح کچھ جانور ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ بھی پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ان کا ایک دائرہ علم ہے۔ تم سے جو مخلوقات ذرا برتر ہیں، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا دائرہ علم ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کا بھی ایک دائرہ علم ہے۔ اس دائرہ علم کو پہچاننا ہی حقیقی علم ہے، یعنی یہ سمجھ لینا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جاننی ممکن ہے۔ تو ہمارے لیے بنائے استدلال کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ بنائے استدلال بنتا ہے۔ سارا سائنسی علم اسی پر مبنی ہے۔ وہاں یا مشاہدے کی بنیاد پر استقراء کیا جاتا ہے، اور یا معمل کے تجربے سے ایک چیز کو ثابت کر دیا جاتا ہے۔ تو تجربہ اور مشاہدہ، وہ جس کو بیان کیا تھا نا ایک زمانے میں ایک صاحب علم نے، کہ یہ دور تو یؤمنون بالتجربۃ والشہود ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، جن کو ہم تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، بس اسی کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بنائے استدلال ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم جس طرح چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے نامحسوس چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عقلی استدلال ہے، یعنی یہ استدلال تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہوتا۔ یہ جو چیزیں ہمارے تجربے میں آ جاتی ہیں، جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، یعنی جس کو ہم علم بالحواس کہتے ہیں، یہ اس سے ماورا دیکھنے کا عمل ہے، اور عقل میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ انسان کو ایک بنائے استدلال یہ دی گئی ہے۔ ہمارے سارے فلسفے کی تعریف یہی ہے۔ اس وقت بھی بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم اسی چیز کو، یعنی محسوس سے نامحسوس پر استدلال ہی کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا علم ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا علم کہاں پایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں پایا جائے گا، یا ان سے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو کر ایک واقعی حقیقت بن جائے گا۔ اس سے بہت نچلے درجے میں کوئی چیز اخبار احاد کے طریقے پر مل جائے گی اور انہی سے ملے گی۔ اس کے سوا کیا چیز ہے کہ جس کو مذہبیات میں بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن جب انسان اپنے زمانے کو، کسی امام کو، کسی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سوا کسی شخص کو، کسی گروہ کو، کسی امت کو، سلف کی بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو بنائے استدلال بناتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو بنائے استدلال بنا لیا ہے جو اصل میں بنائے استدلال نہیں ہو سکتی تھی، یعنی وہ ایک ضمنی چیز ہو سکتی تھی، اس کو ثانوی درجے میں زیر بحث لایا جا سکتا تھا، وہ اعتماد میں اضافے کا باعث بن سکتی تھی، ہم کسی رائے، کسی نتیجے تک پہنچ جائیں تو اس کی تائید میں پیش کی جا سکتی تھی، لیکن وہ بنائے استدلال نہیں بن سکتی تھی۔ تو جب آپ بنائے استدلال کے معاملے میں واضح ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے استدلال میں یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کو غرور نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حسد کا، یعنی انسان جب کسی شخص کے معاملے میں، کسی قوم کے معاملے میں، کسی گروہ کے معاملے میں، قرآن نے کہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ ان پر بات واضح نہیں ہوئی، معاملہ کیا تھا؟ حسدم من عند انفسہم، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، یا ایک طرح کی بغی پیدا ہوتی ہے، بغیم بینہم، اور یا حسدم من عند انفسہم، یعنی ہمارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، ہم حسد کا ایک داعیہ لے کر آئے ہیں،
یہ حق کے مقابلے میں بھی ہمیں کھڑا کر دیتا ہے بعض اوقات۔ اللہ اس سے ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان کی آنکھوں پر اس وقت بھی دنیا کی محبت اور غرور و حسد کے جذبات نے پردے ڈال دیے تھے، اور اب بھی لوٹا دیے جائیں تو یہی چیزیں حجاب بن کر قبول حق سے انہیں روک دیں گی، یعنی وہی تاریخ دہرائی جائے گی۔ یہ میں نے اس کی تفصیل اس لیے کی کہ ہم سب اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ عام طور پر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، مذہبی حلقوں میں خاص طور پر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم عمل کے امتحان میں ہیں، بلا شبہ عمل کے امتحان میں ہیں۔ قدم قدم پر دنیا کی بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں وہاں اچھا عمل کرنا ہوتا ہے، یعنی شیطان، بلکہ یوں کہیے کہ شیاطین نماز میں بھی رکاوٹ بنیں گے، روزے میں بھی رکاوٹ بنیں گے، سچ بولنے میں بھی رکاوٹ بنیں گے، پورا تول کر دینے میں بھی رکاوٹ بنیں گے۔ یہ عمل کا امتحان ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، لیکن اس سے پہلے اور بعض لوگوں کے لیے سب سے بڑھ کر علم کا امتحان ہوتا ہے، یعنی صحیح بات سامنے آ گئی، اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ جو اینٹ پتھر موجود ہے مار دینا ہے، کسی شخص کو متون کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یا بنائے استدلال کو متعین کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح بات کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر سر جھکا دینا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یہ واضح ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ ہم آج کے لیے جواب دیں، اپنے فہم کے لیے جواب دیں۔ یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے فہم کو فلاں فلاں اکابر کے یا پوری امت کے فہم پر ترجیح دے رہے ہیں؟ تو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم مکلف کس بات کے ہیں؟ اپنے ہی فہم کے مکلف۔ وہ فہم دیانتدارانہ ہونا چاہیے، اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے اور کوئی توجہ دلاتا ہے تو بغیر کسی ادنیٰ تردد کے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن فہم بہرحال وہی ہے جو میرا ہے اور جو آپ کا ہے، اور ہر شخص اپنے فہم کے لحاظ سے مکلف ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اسی کے لحاظ سے مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ بیان کیا کہ یہ ان کا کہنا کہ ہمیں اگر لوٹا دیا جائے تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے اور اب حقائق ہم نے دیکھ لیے ہیں تو ان کا انکار نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ لوٹاؤں گا تو اسی طرح لوٹاؤں گا جیسے پہلے گئے تھے۔ عہد الست تمہارے ہاں موجود تھا، ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، تم اس واقعے کے گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن چونکہ تمہارا امتحان کرنا تھا تو اس وجہ سے اس کی یاد محو کر دی گئی۔ اس کے داعیات فطرت میں موجود تھے، ان داعیات کی تصدیق کے لیے انفس و آفاق کی نشانیاں موجود تھیں۔ انفس و آفاق یعنی وہ نشانیاں جو میرے اندر ہیں، وہ نشانیاں جو میرے گرد و پیش کی دنیا میں ہیں، یہ موجود تھیں، اور عقل جیسی نعمت سے تمہیں نوازا گیا تھا کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان آثار کو دیکھ کر ان کے پس پردہ حقائق تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، تمہیں ان چیزوں سے بہرہ یاب کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو تم نے کیا۔ اب بھیجا جائے گا تو اب بھی یہی کرو گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب زچ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیغمبر کی دعوت کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے ایک دوسری دنیا کی کہانی سنانے کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے افسانے تراشتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم نے یہی دیکھی ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے کہ جس کا ہم کو تجربہ ہے، یہی ہمارے مشاہدے میں آتی ہے۔ آپ اس سے پیچھے کیا حقائق ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہ سنائیے، ایسے افسانوں سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا البتہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ان حیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائیں جائیں گے۔ یہاں سے کلام میں مخاطب تبدیل ہوا ہے، یعنی مخاطب تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ
مشرکین عرب مخاطب تھے، اہل کتاب ہو گئے۔ اہل کتاب مخاطب تھے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جن کو الذین آمنوا کہتا ہے قرآن مجید، وہ مخاطب ہو گئے۔ ایمان والے مخاطب تھے، ان کا کوئی خاص گروہ سامنے آ گیا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطبین ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، یعنی یا مشرکین ہیں یا اہل کتاب ہیں یا اہل ایمان ہیں، لیکن خود ان کے اندر بہت سی بحثیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک بحث وہ ہے جو شرک اور توحید کے باب میں پیدا ہو رہی تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یا مشرکین عرب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ سب معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کائنات کا خالق بھی ایک ہے، اس کا مالک بھی ایک ہے، اور اس میں معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، یہ بتا رہے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ شرک اور توحید کی ایک بحث پیدا ہوتی تھی، جو قرآن مجید میں ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں، اس سورہ انعام میں بھی ہم نے دیکھی۔ ایک دوسری بحث وہ تھی کہ جس میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور سرکشی اور استکبار کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ قیامت میں دیکھنا پڑے گا، تو قیامت زیر بحث آ جاتی تھی۔ تو اب یہ دوسرا پہلو ہے، اس پر میں نے لکھا ہے قرآن مجید کے مکذبین کے بعد، یعنی قرآن نے دعوت پیش کی، اس کا انکار کر رہے تھے لوگ، اس میں خاص طور پر توحید کا پہلو زیر بحث تھا۔ قرآن مجید کے مکذبین کے بعد اب آگے مکذبین قیامت کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یا تو مانتے ہی نہیں تھے یا بعید از امکان کہہ کر گریز و فرار کے راستے نکال لیتے تھے۔ یہی دو گروہ ہوتے ہیں ہمیشہ، یعنی ایک تو بالکل سامنے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں، یہ ایسے ہی ملاؤں کی بنائی ہوئی ایک حکایت ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا اپنا ضمیر بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا فی الواقع وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، یا چلیے ختم بھی ہو جائے گی تو اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کسی غائب کو نہیں پہنچے گی؟ یہ مشکل چیز ہے۔ تو اس لیے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ درمی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ زیادہ بڑا گروہ وہ ہے کہ جو گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بعید از امکان بات ہے، یہ کیا باتیں جو کہہ رہے ہیں، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق و تکذیب میں پڑھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یعنی بس ٹھیک ہے، دنیا ہے، اس کو برت رہے ہیں۔ دنیا کے مسائل پر توجہ کیجئے بھائی، یعنی آپ یہ کن باتوں میں پڑ گئے؟ یہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ اس وقت کی دنیا، اس میں غریب ہیں، اس میں مظلوم ہیں، اس میں بہت سے مسائل ہیں، اس میں انسان کو بہت سی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے گھر پر توجہ کیجئے، اپنے وجود پر توجہ کیجئے، اپنے خاندان کو توجہات کا مرکز بنائیے، اپنی قوم کو دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، اس عالم کو دیکھیے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی توجہات کا مرکز ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ یہ آخرت اور قیامت اور مرنا اور مر کے اٹھنا، یہ کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا استدلال کا پہلو ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، متاثر بھی زیادہ تر یہی کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں یہ بات، یعنی اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر آدمی سارا دن اسی دنیا کے بارے میں سوچے گا، تو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ یہ عدم توازن انسان سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یا بعید از امکان کہہ کر گریز و فرار کے راستے نکال لیتے تھے۔ یہ گریز و فرار کا راستہ ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کی تشکیک کسی صورتحال ہے، اسی میں مبتلا ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اسی تشکیک کو نمایاں کرتے ہیں، اور مخاطب کے لحاظ سے بھی ساری دو یہ ہوتی ہے کہ اسے شک میں مبتلا کر دیا جائے، اس لیے کہ یقین کے ساتھ نفی کرنے کے لیے بھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے علم کی ایک پوری تاریخ ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو بیان ہے
یہ عملی ہوتا ہے ان لوگوں کا جو تشکیک کی بات کرتے ہیں، یہ علمی ہوتا ہے ان لوگوں کا جو پوری ہٹ درمی کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں میں ایک ہی حقیقت ہے جو مشترک طریقے سے سامنے آتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں وہاں جاتا، اگر یہاں تشکیک میں مبتلا ہے تو کیوں جائے گا؟ اپنی مرضی سے تو وہی جانا چاہیں گے کہ جنہوں نے حقائق کو مانا اور یہاں دنیا میں اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے تیار ہوئے، تو یہ لوگ کیوں جائیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا کہ جب ان کی مرضی کے خلاف اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں سامنے موجود ہوں گے۔ وقفوا علی ربہم، وہ ان سے پوچھے گا، کالا یعنی پروردگار پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس کو جھٹلاتے تھے، اس سے گریز و فرار کے راستے اختیار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے زچ ہو کے، اور کبھی چندرا کر یہ کہتے تھے کہ وما نحن بمبعوثین، تو اب بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اعتراف کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیے، اس کو بعض اوقات جو فلسفیانہ مذاق کے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ قرآن کا مخاطب وہ انسان ہے جس کو خدا نے بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ تو انسان محض عقلی وجود نہیں ہے، انسان کی ایک نفسیات ہے، انسان کے باطن میں ایک پوری شخصیت ہے۔ یہ پوری کی پوری شخصیت ہے جس کے ہاں جو رکاوٹیں حق کے قبول کرنے میں ہو سکتی ہیں، قرآن ان کو دور کرتا ہے۔ کہیں پردے اٹھاتا ہے، کہیں حجابات پر توجہ دلاتا ہے، کہیں انسانی نفس کی رکاوٹوں کو نمایاں کرتا ہے، کہیں قیامت کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، کہیں اس کی تصویریں سامنے لاتا ہے۔ وہ محض عقلی استدلال نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے کہ انسان عقل محض نہیں ہے، پورے انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو سراسر شفقت ہے، جس کی رحمت ابدی ہے، وہ انسان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے پیغمبر بھیجتی ہے اور کتابیں نازل کرتی ہے۔ اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ استدلال کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، عقلی استدلال بھی ہوگا، مقدمات بھی ترتیب دیے جائیں گے، منطقی طریقے کے نتائج بھی نکال کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ قرآن مجید یہ سب طریقے اختیار کرتا ہے، انفس و افائق کی شہادتیں بھی پیش کی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ انسان کی جو نفسیات ہے اس کو بھی مخاطب کیا جائے گا۔ اور انسانی نفسیات پردوں کو اور حجابات کو اتارنے کے معاملے میں اسی طرح کے طرز خطاب کا تقاضا کرتی ہے جو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ۔ اس کو بحیثیت مجموعی جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، انذار، خبردار کرنا۔ آپ اس کو سادہ طریقے سے بیان کیجئے تو یوں سمجھ لیجئے بیدار کرنا، یعنی انسان کو صرف اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے عقلی مقدمات قائم کر کے ایک نتیجہ بتایا جائے، اس کے ساتھ اس کو غفلت سے بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سویا ہوتا ہے، خوابیدہ ہوتا ہے، اسے اٹھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جگانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے سامنے حقائق کی تصویریں لانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کی دنیا میں بے شمار علم کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سب سے مؤثر وہ ذریعے ہوتے ہیں جو تاریخ کو، حقائق کو، جغرافیے کو، دنیا کو ہمارے سامنے تصویروں کی صورت میں لے آتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر وہ جو کچھ ہم الفاظ میں بیان کر رہے تھے وہ جب اس طرح سامنے آتا ہے تو وہ براہ راست ہمارے پورے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنی رکاوٹیں دور کر لے تو قرآن بھی ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تصویریں وہ کھینچتا ہے، جو قیامت کے حقائق واضح کرتا ہے، جو یہاں سے اٹھا کر ہمیں محشر میں لے جاتا ہے، وہاں جب گفتگویں سناتا ہے، باتیں سناتا ہے، جب جنت کی تصویر کھینچتا ہے، جب جہنم کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے، تو اصل میں وہ یہ کرتا ہے۔ تو بیان فرمایا کہ اس موقع کے اوپر پھر ہم پوچھیں گے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وہ فرمائے گا
پروردگار فرمائے گا، اس عالم کا رب فرمائے گا، تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں رہے، قد خسرا، یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ سے اس ملاقات، یہ در حقیقت ایک لفظ نہیں ہے، اپنے اندر ایک بڑا گہرا استدلال رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے تو یقیناً ہے، اور اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تو علم و عقل کا آخری درجے میں یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ پھر اس سے ملاقات ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر ملاقات نہیں ہونی تو اس سے بڑھ کر شرف انسانی کی اہانت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک مخلوق کی حیثیت سے میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھوں، میں اس سے ملاقات کروں۔ جس طریقے سے ہم نے اس زمانے میں انسان کے کچھ بنیادی حقوق متعین کرنے کی کوشش کی ہے، غلط یا صحیح، تو یہ دیکھیے ہم نے کہا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو اپنے وجود کے اظہار کا حق ہے، اسے اپنی بات کہنے کا حق ہے، اسے دوسروں پر نقد کا حق ہے، اسے اپنی رائے سے لوگوں کو متاثر کرنے کا حق ہے، ان کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر یہ انسان کسی کی مخلوق ہے تو اس کا حق ہے کہ یہ اپنے خالق کو دیکھے۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو علم و عقل اس کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، تو قرآن اس کا لحاظ کر کے یہ پروردگار سے، کائنات کے مالک سے، ہمارے خالق سے ملاقات کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب اٹھ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سارے حجابات اٹھ جائیں گے، تو پھر انسان کہے گا کہ بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی تقصیر ہوئی، میں نے اس وقت حقائق کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کائنات کو دیکھا لیکن اس میں الجھ کر رہ گیا، اس کے پس پردہ کیا چیزیں تھیں وہ میری نگاہوں سے اوجھل رہیں، اور کیوں اوجھل رہیں؟ اس لیے کہ میں نے خود کچھ پردے ڈال لیے، کچھ پردے حائل کر لیے، کچھ حجابات کھڑے کر لیے۔ افسوس ہماری اس کوتاہی پر، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جب وہاں اٹھیں گے تو جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی اپنے اعمال کی گٹھڑیاں اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے اٹھے، وہ اعمال جو دنیا میں کرنے کا موقع تھا، اور اچھے بھی ہو سکتے تھے، برے بھی ہو سکتے تھے، اب جو کچھ بھی کیا ہے اچھا یا برا لے کے آ گئے۔ یعنی یہی اس وقت کا رخت سفر ہے، یہی اثاثہ ہے، یہی زاد راہ ہے، اسی کو لے کے انسان دنیا سے جاتا ہے۔ اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، سنو نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ یہ اٹھائے ہوئے، جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں، نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی اس پیرے کی شروع میں، کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی وہ کیا تھی؟ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے غایت ہے، یعنی جب آپ اس کو غایت کے بغیر دیکھیں گے تو پھر یہ کھیل تماشا ہے۔ یعنی ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے یہ بات بیان کرتے ہیں
کہ دنیا کی یہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے جو ہم نے کھیلا ہے. تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اس کی غایت کے ساتھ سمجھو. اس کی غایت کیا ہے؟ قیامت، دوسری دنیا. اس کے بغیر اگر اس کو دیکھو گے تو پھر یہ کھیل تماشا ہی ہے. تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ اگر اس کی غایت کو اس کے ساتھ ملائے بغیر دیکھو گے تو پھر کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ آئے، آپ نے آنکھ کھولی، آپ 60-70 سال جیے، ایک دن موت کی آغوش میں چلے گئے. کیا کمایا، کیا کھایا، کیا پیچھے چھوڑ گئے، کیا محلات بنائے، کیا دنیا کی نعمتیں پائیں، کس اقتدار تک پہنچے، یہ کیا ہے؟ ایک دن سب کچھ مٹی میں مل گیا. یعنی اسکندر بھی تھے اور سیزر بھی تھے تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اور پیچھے، یعنی پیچھے بھی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی اچھا عمل ہوگا تو یاد رہ جائے گی، ورنہ لام تانی ہے جو رہنی ہے. اور اپنے بیگانے کیا کر لیں گے؟ 2 دن آپ کا ذکر کر لیں گے، اس کے سوا کیا چیز ہے؟ تاریخ میں کہیں نام لکھا جائے گا؟ تو یہ پھر کھیل تماشا ہی ہے. اس کو اس کی غایت کے ساتھ رکھیں گے تو پھر یہ بڑی بامقصد چیز بنتی ہے. یعنی پھر یہ امتحان گاہ بنتی ہے اور آخرت کے ساتھ مل کر خدا کی ایک عظیم اسکیم کو ہمارے سامنے لاتی ہے. لیکن اگر اس کو اس سے ہٹا دیں پھر کھیل تماشا اور کچھ بھی نہیں. تو ارشاد ہوا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. یعنی اب امتحان کیا ہے؟ تقوی. یہی امتحان. یعنی ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ وہ یہ کہ متنبہ ہو جانا ہے، بیدار ہو جانا ہے، خبردار ہو جانا ہے، دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کہاں سے آئی ہے، کہاں ختم ہوگی، بس اس کو جاننا ہے. اور اس کے بعد اس کے مطابق حدود آشنائی کی زندگی بسر کرنی ہے. اس کو قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو اس کے مظاہر داڑھی، ٹوپی اور مونچھوں پر منحصر ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن یہ ہے تقوی کی حقیقت. تو اس کو بیان کیا. یہ جو میں نے توجہ دلائی کہ کھیل تماشا کس پہلو سے یہاں کہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. یعنی جب ایک بلیغ کلام کو آپ پڑھتے ہیں، اعلیٰ ادب کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں چیزیں منطقی طریقے سے بیان نہیں ہوتی. کہیں ایک پہلو سے ایک بات ہوگی اور دوسرے پہلو سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو اس سے بالکل ہی متضاد بات کہہ دی ہے، لیکن اس کا ایک الگ محل ہوگا، اس کا ایک الگ محل ہوگا. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی علم کا امتحان ہے. وہ لوگ جو قرآن مجید کو فال کی طرح کھولتے ہیں اور اس طرح کی 2-4 آیات کو سامنے رکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تو تضادات ہیں، وہ اصل میں اپنی اہانت کرتے ہیں. یعنی انسان کو غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اعلیٰ کلام کو اپریشیٹ کرنے والا، اس کی بلاغتوں کو سمجھنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے. تو ارشاد ہوا کہ آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. افلا تاکلون، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے. قد نعلم، ہم واقف رہے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج پہنچتا ہے. ہم اس بات سے واقف رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص ان کی ہمدردی میں، ان کی محبت میں، اپنی قوم سمجھ کر ان کو اس حادثے سے خبردار کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کیا لینا تھا، کیا دینا تھا ان کو؟ وہ اس مقصد کے لیے اٹھ کر جب انذار کرتے ہیں اور آگے سے وہ رد عمل سامنے آتا ہے کہ تکذیب ہے اور جھٹلانا ہے اور انکار کرنا ہے اور استہزاء کا نشانہ بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز انسان ہے، اس کے لیے رنج کا باعث بنتی ہے. قد نعلم، اس میں نے لکھا ہے، اصل میں قد نعلموں کا لفظ آیا ہے، یہ در حقیقت قد کننا نعلم ہے. مضارع پر جب اس طرح قد آتا ہے تو اس میں فعل ناقص عربیت کے قاعدے پر محذوف ہوتا ہے. یعنی عربی زبان میں یہ جو مقدرات ہیں، بعض چیزیں حذف ہو جاتی ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے طالب علموں کو. تو یہاں پر جو قد نعلم کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فعل ناقص ہے جو مقدر کر دیا ہے.
ایجاز کے جو اسالیب قرآن کی عربی زبان میں ہیں اس میں کبھی مقابل کے بعد الفاظ حذف ہو جاتے ہیں، کبھی فعلوں کے مفعول حذف ہو جاتے ہیں کیونکہ قرینہ ان پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، کہیں یہ بات کہ ایک بات کہی ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اس کا ایک اقتضا ہے، اس کا ایک عقلی تقاضا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسان خود سمجھ لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو کھولنے کی ضرورت ہوتی۔ یہاں اس سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ بات برابر ہمارے علم میں رہی ہے اور ہے، برابر ہمارے علم میں رہی ہے اور ہے۔ یعنی جب یہ قد نعلم و کہا اور ایک فعل ناقص یہاں مقدر ہو گیا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ یہاں مقدر ہے اور اب اس کو کھولا، تو یہ محض اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ مجھے ایک بات معلوم ہے یا ہمیں ایک بات معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم واقف رہے ہیں، تو اس کے اندر اب یہ مضمون پیدا ہو گیا کہ ہم برابر جانتے رہے ہیں، پہلے بھی جانتے تھے اب بھی جانتے ہیں۔ یہ پورا مضمون پھر اس کے اندر آ جائے گا، تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو فَإِنَّهُمْ ہے اس میں فے کے اندر یہ مضمون مضمر ہو گیا ہے، تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، یعنی پیچھے کی بات میں اور اس میں چونکہ یہ بات آپ سے آپ نمایاں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے یہ جو اس لیے ہے فَإِنَّهُمْ اصل میں اس کے پیچھے جو جملہ ہے وہ اور جو جملہ موجود ہے اس کو خود سمجھ لینا چاہیے، اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ تعلیل کا جملہ آ گیا ہے وہ پچھلے جملے کے ساتھ اس طرح کا ربط نہیں رکھتا، اور یہی چیز بتا دیتی ہے کہ یہاں ایک مفہوم ہے جو مقدر ہے اور وہ اس لیے الفاظ میں بیان نہیں ہوا کہ وہ آپ سے آپ گویا سامنے آ جائے گا۔ تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں، یہ کہا نا کہ ہم اس سے واقف رہے ہیں، تو یہ کیا اشارہ ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ یہ انہی مطالبات کا ذکر ہے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں اور آگے بھی بیان ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ طرح طرح کے مطالبات سامنے رکھتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کیجئے تو مان لیں گے، یہ کیجئے تو مان لیں گے، آگے بھی آئیں گے، کیونکہ یہ دعوت کی سورہ ہے۔ اس میں ظاہر انذار تو ہوگا لیکن اس میں استدلال کا پہلو، اشکالات کو دور کرنے کا پہلو، اعتراضات کا جواب دینے کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے اس طرح کی صورتوں میں۔ تو یہ بیان کیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہوں، آپ کیوں غمزدہ ہوں، آپ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح انکار کیا گیا تھا، تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اب یہ ایک یہ وہ جو صبر کا وہاں پہلو تھا جو وہاں مقدر تھا اس کو کھول دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اپنی تکذیب اور اپنی اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی، اور وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تمہیں پہنچ ہی چکی، یعنی گویا یہ بیان فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے، یہی رویے سامنے آتے رہے ہیں، کوئی نئی دنیا میں مخلوق نہیں آ گئی، یہ انسانی ہے۔ جب بھی اللہ کے پیغمبر آئے ایسے ہی ان کی تکذیب کی گئی، پیغمبروں سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ وہ صبر کریں، انہوں نے ان اذیتوں پر اور اس تکذیب پر اسی طرح صبر کیا۔ اس کے بعد ہماری مدد آیا کرتی ہے، وہ آئے گی،
اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہماری مدد اسی طرح آتی ہے، یہی سنت اللہ ہے، تو اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ معاملہ کیسے کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، پیغمبر بھیجتا ہے تو ان سے کیا توقع کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم مرسلین کی، اپنے رسولوں کی سرگزشتیں سناتے ہیں، وہ تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ اس میں کچھ مزید مباحث بھی ہیں، ان کو ہم آئندہ درس میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔